برید نے ابو بردہ سے اور انہوں نے اپنے والد حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ حنین سے فارغ ہوئے تو آپ نے حضرت ابو عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک لشکر کا امیر بنا کر اوتاس کی طرف روانہ کیا۔ انہوں نے درید بن سمہ سے مقابلہ کیا۔ درید بن سمہ کو قتل کر دیا گیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھیوں کو شکست دی۔ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آپ نے مجھے بھی حضرت ابو عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ روانہ کیا تھا۔ ابو عامر کو ان کے گھٹنے میں تیر لگ گیا۔ بنو جشم کے ایک آدمی نے انہیں وہ تیر مارا اور ان کے گھٹنے میں پیبس کر دیا۔ میں ان کے پاس گیا اور کہا چچا آپ کو کس نے تیر مارا؟ حضرت ابو عامر نے حضرت ابو موسیٰ کو اشارہ کر کے بتایا اور کہا وہ میرا قاتل ہے، اسے دیکھ رہے ہو، اسی نے مجھے تیر مارا۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے اس شخص کا رخ کیا، اسے نظروں میں رکھا اور اس کو جا لیا۔ جب اس نے مجھے دیکھا تو میری طرف سے پش پھیر کر بھاگا۔ میں نے اس کا پیچھا کیا اور اسے عار دلاتے ہوئے کہنا شروع کیا کیا تمہیں بھاگتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ تم عربی نہیں ہو، تم ڈٹ نہیں سکتے؟ وہ رک گیا تو میں نے اور اس نے دونوں نے ایک دوسرے کی طرف منہ کیا اور میں نے اور اس نے تلوار کے 2 واروں کا تبادلہ کیا۔ میں نے اسے تلوار ماری اور قتل کر دیا۔ پھر میں واپس ابو عامر کے پاس آیا اور کہا اللہ نے تمہیں نشانہ بنانے والے کو قتل کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا اس تیر کو کھینچ کر نکال دو۔ میں نے اسے کھینچا تو اس کے زخم والی جگہ سے پانی پھوٹ کر بہنے لگا۔ انہوں نے کہا بھتیجے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانا، انہیں میری طرف سے سلام کہنا اور عرض کرنا ابو عامر کہتا ہے آپ میرے لیے استغفار فرمائے۔ کہا اور ابو عامر نے اپنی جگہ مجھے لوگوں پر عامل مقرر کر دیا۔ وہ تھوڑا عرصہ زندہ رہے پھر وفات پا گئے۔ جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف واپس آیا تو میں آپ کے ہاں حاضر ہوا۔ آپ گھر میں کھجور کے بان سے بنی ہوئی ایک چارپائی پر تشریف فرما تھے، اس پر بچھونا تھا۔ پھر بھی اس کے بان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر اور پہلوؤں پر نشان ڈال دیے تھے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اور ابو عامر رضی اللہ عنہ کی خبر سنائی اور آپ سے عرض کی۔ انہوں نے کہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کروں کہ آپ میرے لیے استغفار کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا، اس سے وضو کیا، پھر دونوں ہاتھ اٹھا دیے اور دعا کی اے اللہ عبید بن سلیم یعنی ابو عامر کو بخش دے، یہاں تک کہ میں نے آپ کی بغلوں کی سفیدی دیکھی۔ پھر آپ نے فرمایا اے اللہ اسے قیامت کے دن اپنی مخلوق میں سے یا فرمایا لوگوں میں سے بہت سو پر فائق کر۔ میں نے عرض کی اللہ کے رسول میرے لیے بھی استغفار فرمائیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ عبداللہ بن قیس کے گناہ بخش دے اور اسے قیامت کے دن باعزت مقام میں داخل فرما۔ ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ان میں سے ایک دعا ابو عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے تھی اور دوسری ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے۔ صحیح مسلم حدیث